پھر فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی سوائے اس کے کہ اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور وہ اللہ کی طرف سے غضب میں گرفتار ہو کر پلٹے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی. یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. تو یہاں پر اہل کتاب کا انجام بتا دیا گیا کہ ان کی نافرمانی اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی، سوائے اس کے کہ اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور مسلمانوں کی مدد لیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی جب کوئی قوم کرتی ہے اور بحیثیت مجموعی جب کوئی قوم کرتی ہے یا کفر اختیار کرتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسی دراز کر دیتا ہے اور موقع دیتا ہے کہ بندہ پلٹے، واپس آ جائے، لوٹے. لیکن جب انسان لوٹتا نہیں تو پھر ایک وقت ضرور آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رسی کھینچ لیتا ہے. تو یہاں پر کہا تو ان کو جا رہا ہے اہل کتاب کو، لیکن سب کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ اللہ کی آیات سے انکار، نافرمانی اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سزاؤں کا سبب بنتی ہیں. اور اسی کے نتیجے میں انسان نہ صرف یہ کہ آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے. کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی، کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. ویقتلون الانبیاء بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے نبیوں کو قتل کر دیتے. ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. تو یہ وجہ ہے کس کی؟ ذلت کی، رسوائی کی. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. وہ سب ایک جیسے نہیں. اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر قائم ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. امۃ قائمۃ. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت انصاف سے کام لیتے ہیں کہ اہل کتاب میں جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ سب اہل کتاب پر ذلت اور رسوائی مسلط نہیں کی گئی، بلکہ وہ سب ایک جیسے نہیں. ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق پہ قائم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی ہے اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل پیرا رہنے والی ہے. اور ان میں خاص طور پر یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے، یعنی تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے، جس میں اپنے رب کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں. وہم یسجدون، اور اللہ کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع اور سجدے کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر کوئی بھی ایسا کام رات کے وقت کرتا ہے جاگ کر کہ جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، خصوصاً قرآن کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہے، قرآن کی تلاوت، تہجد میں قرآن کا پڑھنا یا یاد کرنا یا اس کے اندر غور و فکر کرنا، علم کے سیکھنے سکھانے میں، یعنی اللہ کی عبادت کرنا جو ہے اس میں علم کا سیکھنا سکھانا اور افضل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت، اور تلاوت جو ہے وہ صرف ریڈنگ بھی نہیں ہوتی، تلاوت کا ایک معنی اس میں غور و فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آناء اللیل، رات کو عموماً جو تلاوت کی جاتی ہے اس میں تہجد میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس میں لمبا قیام کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ کی آیات کی تلاوت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. وہم یسجدون، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں. تو اللہ کی آیات کی تلاوت کو نمبر 1 رکھا ہے، یتلون آیات اللہ، اور یسجدون کو بعد میں رکھا ہے. اگرچہ سجدہ اللہ کے بہت قریب کرتا ہے، لیکن قرآن بھی اللہ کے قریب کرتا ہے، اور دن کی نسبت رات کے وقت قرآن کا پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے. تو جس کو یہ نصیب ہو جائے تو بہت ہی خوش قسمت انسان ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کو
کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کرنی چاہیے. اگر زبانی یاد نہ بھی ہو تو انسان دیکھ کر پڑھتا رہے. اور اب تو سیل فون کی وجہ سے مشکل بھی نہیں, رات کو فوکس بھی زیادہ ہوتا ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حسد تو صرف دو آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے. ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے دن رات تلاوت کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اس کا پڑوسی کہتا ہے کاش مجھے بھی وہ دیا جاتا جو فلاں کو ملا ہے, تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا جیسے وہ عمل کر رہا ہے. یعنی ایک حقیقت ہے کہ قرآن کا پڑھنے والا جو ہے وہ واقعی قابل رشک ہے. جو دیکھتا ہے وہ سوچتا ہے کاش مجھے بھی ایسا وقت ملے یا ایسی سہولت ملے کہ میں بھی یہ پڑھ سکوں. دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اسے حق کی بالادستی کے لیے خرچ کرتا ہے, حتیٰ کہ اسے دیکھ کر دوسرا شخص کہتا ہے کاش مجھے بھی یہ مال دیا جاتا جیسے کہ فلاں کو دیا گیا, تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا جیسے وہ عمل کر رہا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا اللہ اس کو غافلوں میں نہیں لکھے گا. ٹھیک ہے, لم یکتب من الغافلین, وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا. 10 آیتیں, مثلا سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں آپ پڑھتے ہیں, اسی طرح 10 آیتوں والی سورتیں پڑھتے ہیں تو آپ غافلوں میں نہیں لکھے جائیں گے. اور جو 100 آیتوں سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے, اور جو 1000 آیتوں سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے اب یہ ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی ہے اور شوق ہے اور ہمت ہے کہ وہ کتنی آیتیں پڑھ سکتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے طبرانی کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس آدمی نے رات کے قیام میں 10 آیات تلاوت کی اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے, اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جل فرمائے گا پڑھتا جا, اور ہر آیت کے بدلے میں 1 درجہ چڑھتا جا, یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی وہ اس تک پہنچ جائے گا. تب تیرا رب عز و جل بندے سے فرمائے گا مٹھی بھرو. وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا اے رب تو خوب جانتا ہے کہ کیا بھروں, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے میں نعمتیں بھر لو. یعنی کتنا زیادہ اس کے لیے ایک عزت اور اکرام کا معاملہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ براہ راست اس سے بات کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر لے کہ ہم قرآن یاد کریں اور ہمیں یاد رہ جائے. ایک ہوتا ہے یاد کرنا اور ایک ہوتا ہے یاد کر کے پھر پڑھنا بھی. یہ اب اہل کتاب ہی کی صفت بیان ہو رہی ہے یہاں پر. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یعنی ایک طرف نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں, اور دوسری طرف ایمان کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں, اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں, اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں, نیک لوگوں میں سے ہیں. یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ جو خاص بات آئی ہے, یسارعون فی الخیرات, نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا, سستی نہ کرنا, یعنی نیکی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جب بھی ہو سکے فوراً نیکی کر لیتے ہیں. یعنی کوئی موقع آئے صحیح وہ تلاش میں رہتے ہیں اور فوراً کرنے کی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی سے محبت ہے انہیں, کیونکہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ کام کرنے میں دیر نہیں لگتی, وہ مشکل میں بھی وہ کام انسان کر لیتا ہے, اور انہیں نیکی کے فائدوں کا بھی اور ان کے نتیجوں کا بھی پتا ہوتا ہے, تو یہ چیز بھی ان کی موٹیویشن کا سبب بنتی ہے. تو انہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف کی ہے, وَأُولَئِكَ هُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور یہی لوگ صالحین میں شمار ہوں گے. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ, اور نیکی کا جو کام بھی وہ کریں تو اس میں ہرگز ان کی ناقدری نہ کی جائے گی, اور اللہ تقوی والوں کو خوب جاننے والا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ متقی انسان کی نیکی ضائع نہیں ہوتی. تقوی کے ساتھ جب انسان نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اجر و ثواب لاتی ہے, یعنی انہیں اس کے ثواب سے محروم نہیں رکھا جائے گا,
بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا اجر و بدلہ ان کو عطا کرے گا، اس کے مطابق جو ان کے دل میں ایمان، تقوی اور اخلاص ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اس کو بڑھا دے گا اور اپنے ہاں سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، من لدنہ، اور ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا تو ہے ہی، اور 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ، لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی جتنی کسی نے برائی کی۔